بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو مختلف رشتوں میں پرویا ہے۔ ان میں سے کسی کو باپ بنایا ہے تو کسی کو ماں کا درجہ دیا، اور کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کسی کو بیٹی کی پاکیزہ نسبت عطا کی ہے۔ غرض رشتے بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق مقرر فرما دیے۔ ان حقوق میں سے ہر ایک کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن والدین کے حق کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنی بندگی اور اطاعت کے فوراً بعد ذکر فرمایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رشتوں میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اگر وہ یعنی ماں باپ تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، چاہے ان میں ایک پہنچے یا دونوں، اور ان کی کوئی بات تجھے ناگوار گزرے تو ان سے کبھی ہوں بھی مت کہنا، اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا، اے ہمارے پروردگار تو ان پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے۔ صرف ظاہر داری نہیں، دل سے ان کا احترام کرنا۔ تمہارا رب تمہارے دل کی بات خوب جانتا ہے، اور اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والے کی خطائیں کثرت سے معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلے اپنی بندگی اور طاعت کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی بندگی ہرگز مت کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ والدین نہ صرف میرے وجود کا سبب ہیں، بلکہ آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی برکت سے ہوں۔ والدین ہی ہیں جو اولاد کی خاطر نہ صرف ہر طرح کی تکلیف، دکھ اور مشقت کو برداشت کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات اپنا آرام، راحت، اپنی خوشی و خواہش کو بھی اولاد کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ ماں کا مجاہدہ سب سے زیادہ محنت و مشقت اور تکلیف ماں برداشت کرتی ہے، اور سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس ماں نے تکلیف جھیل کر اسے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ حمل کے 9 ماہ کی تکلیف اور اس سے بڑھ کر وضع حمل کی تکلیف، یہ سب ماں برداشت کرتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب اس کی پرورش کے لیے باپ محنت و مشقت برداشت کرتا ہے۔ سردی ہو یا گرمی، صحت ہو یا بیماری، وہ اپنی اولاد کی خاطر کسب معاش کی صعوبتوں کو برداشت کرتا ہے، اور ان کے لیے کما کر لاتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ ماں گھر کے اندر بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کو گرمی سردی سے بچانے کی خاطر خود گرمی سردی برداشت کرتی ہے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، ان کے علاج و معالجہ کی خاطر ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں۔ غرض والدین اپنی راحت و آرام کو بچوں کی خاطر قربان کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، وہیں والدین کی شکر گزاری کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے خراسان سے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور بیت اللہ لایا، اور اسی طرح کندھے پر اٹھا کر حج کے مناسک ادا کروائے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، یہ سب تو ماں کے اس ایک چکر کے برابر بھی نہیں جو اس نے تجھے پیٹ میں رکھ کر لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، یعنی ان کے ساتھ انتہائی تواضع، انکساری، اکرام و احترام کے ساتھ پیش آئیں، بے ادبی نہ کریں، تکبر نہ کریں، ہر حال میں ان کی اطاعت کریں۔ یہ ان کی وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت جائز نہیں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر وہ تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرے شریک ٹھہرائے جس کے معبود ہونے کی کوئی دلیل تیرے پاس نہ ہو، تو ان کا کہنا مت ماننا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا فرمان، حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کیا جائے، تو انہوں نے فرمایا، تو ان پر اپنا مال خرچ کر اور وہ تجھے جو حکم دے اس کی تعمیل کر، ہاں اگر گناہ کا حکم دے تو من مان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ تم ان کے سامنے اپنے کپڑے بھی مت جھاڑو، کہیں کپڑوں کا غبار اور دھول ان کو نہ لگ جائے۔ بڑھاپے میں حسن سلوک کا خصوصی حکم اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے والدین کے بڑھاپے کو ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تیری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی مت کہنا، اور نہ ہی ان سے جھڑک کر بات کرنا۔
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بیان القرآن میں اف کا ترجمہ ہوں سے کیا ہے کہ اگر ان کی کوئی بات ناگوار گزرے تو ان کو جواب میں ہوں بھی مت کہنا۔ اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی حالت کو خاص طور سے اس لیے ذکر فرمایا کہ والدین کی جوانی میں تو اولاد کو نہ ہوں کہنے کی ہمت ہوتی اور نہ ہی جھڑکنے کی جوانی میں وہ بدتمیزی اور گستاخی کا اندیشہ کم ہوتا ہے۔ البتہ بڑھاپے میں والدین جب ضعیف ہو جاتے ہیں اور اولاد کے محتاج ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے۔ پھر بڑھاپے میں عام طور سے ضعف کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاپن اور جھنجھلاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ بعض دفعہ معمولی باتوں پر بھی والدین اولاد پر غصہ کرتے ہیں تو اب یہ اولاد کے امتحان کا وقت ہے کہ وہ اس کو برداشت کر کے حسن سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہ منہ چڑھا کر بات کا جواب دیتے ہیں۔ اس موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جواب دینا اور جھڑک کر بات کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو اف بھی مت کہنا اور ان کی بات پر معمولی سی ناگواری کا اظہار بھی مت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر والدین کی بے ادبی میں اف سے کم درجہ ہوتا تو بھی اللہ جل شانہ اسے بھی حرام فرما دیتے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں ان کا پیشاب دھونا پڑ جائے تو بھی اف مت کہنا کہ وہ بچپن میں تمہارا پیشاب پخانہ دھوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہیں، وہ فرماتی ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بوڑھا کون ہے؟ اس شخص نے جواب میں کہا یہ میرا باپ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی ان کے آگے مت چلنا، مجلس میں ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان کا نام لے کر مت پکارنا، ان کو گالی مت دینا۔ بڑھاپے میں جب والدین کی کوئی بات ناگوار گزرے تو ان سے کیسے گفتگو کی جائے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اچھی بات کرنا، لب و لہجے میں نرمی اور الفاظ میں تکریم کا خیال کرنا۔ قول کریم کے بارے میں حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ نے فرمایا خطا کار اور زر خرید غلام سخت مزاج اور ترش روی آقا سے جس طرح بات کرتا ہے اس طرح بات کرنا۔ قول کریم کے آگے فرمایا ان کے سامنے شفقت کے سامنے انکساری سے جھکتے رہنا۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے قرآن مجید میں والدین کے سامنے جھکے رہنے کا حکم دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ کوئی بات تیری ناگواری کی کہیں تو ترچھی نگاہ سے بھی ان کو مت دیکھ۔ آدمی کی ناگواری اول اس کی آنکھ سے پہچانی جاتی ہے، اور فرمایا کہ ان کے سامنے ایسی روش اختیار کر کہ تیری وجہ سے ان کی دلی رغبت پوری کرنے میں فرق نہ آئے، اور جس چیز کو والدین پسند کریں تو ان کی خدمت میں پیش کرنے میں کنجوسی مت کرنا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ والدین کی خدمت، اطاعت و حکم کسی زمانے عمر کے ساتھ مقید نہیں، بہرحال ہر عمر میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے، کیونکہ والدین کی خدمت اور ان کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ آخر میں گزارش ہے کہ جن کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہوں تو ان کی اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھ کر ان کی فرما برداری کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کریں اور ان کے حقوق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اور جن کے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو ان کے ساتھ اب حسن سلوک یہ ہے کہ ان کی وصیت کو نافذ کریں، ان کے ذمہ کوئی قرضہ ہو تو اسے ادا کریں، شرعی حصص کے مطابق میراث کو تقسیم کریں، خود دینی تعلیم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ سے ان کے لیے رحمت و مغفرت طلب کریں، ان کی طرف سے صدقہ کریں، ان کی طرف سے نفلی حج و عمرہ کریں، کہیں کنواں کھدوائیں یا لوگوں کے پینے کے پانی کا انتظام کریں، دینی کتابیں خرید کر وقف کریں، مسجد بنوائیں، مدرسہ بنوائیں یا دینی تعلیم حاصل کرنے والے مہمان رسول کی ضروریات کو پورا کرنے میں تعاون کریں، والدین کے قریبی رشتہ داروں اور تعلق والوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، نفلی اعمال کر کے ان کے لیے صالح ثواب کریں، اپنے علاقہ، ملک اور دنیا بھر میں مصروف مسلمانوں کی حالت زار کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مال کے ساتھ ہی ان کی خبر گیری کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین ثم آمین۔